أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دور حاضر پر آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر ہم دور حاضر کے فتنوں پر روشنی ڈالیں گے. مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم مسلسل مصائب اور فتنوں میں رہو گے اور ہر معاملے میں انتہا پسندی کی مصیبت ہوگی. جب نگران اللہ کی رضا کے لیے نگران نہ بنے اور رعایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ انہیں ناپسند کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کا ناپسند کرنا زیادہ سخت ہے. دور حاضر کے چند فتنے اپنے ناظرین کی گوش گزار کرتا چلوں. ایک روایت جو کہ ایک بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی اور اس نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری پر عیادت کے لیے گئے. یہ روایت نہ تو کسی حدیث اور نہ کسی کتاب میں موجود ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی ہم نے آج تک تصدیق ہی نہیں کی. ہم نے بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا. یہ وہ فتنہ ہے جس پر کسی نے نہ تو روشنی ڈالی ہے اور نہ اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے سوائے چند علماء کرام نے اس پر بات کی ہے. مگر یہ کہانی آج بھی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. کہانی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ من گھڑت کہانی ہے. ہم سے پہلے اور بعد میں لاکھوں طالب علم اس فتنے کو پڑھتے رہے اور اسے آگے منتقل کرتے رہے مگر اس کی تصدیق کسی نے نہیں کی. اس سلیبس کو بنانے والے پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ضرور رکھتے ہوں گے لیکن وہ حقیقتاً علم دین سے دور ہوں گے. ہمارے سکولوں، کالج اور یونیورسٹی کے سلیبس میں نہ تو غسل کا طریقہ لکھا ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں. یہ تو ایک ابتدائی چیز ہے. اور بڑی چیز جو کہ عشق مصطفیٰ ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا. جس علم کو حاصل کرنے سے ہم مسلمان بنتے ہیں اور اسلام پر چل سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں دور دور تک علم ہی نہیں ہوتا. ایک اور اپنے ناظرین کی غلط فہمی کو دور کرتا چلوں کہ اکثریت میں ہر مسلمان کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. اسی لیے لوگ ایک قبر کھودی جو پہلے ہی کسی مسلمان کی ہے اس میں دوسری میت دفن کر دی. یہ سراسر غلط ہے. قبر مسلمان کا حق ہے. پہلے سے موجود قبر کو کھودنا حرام ہے. اب یہ کہنا کہ 70 مردے ایک قبر سے کیسے نکلیں گے، اس وجہ سے قبر کھودی اور دوسرے مسلمان کو اس میں دفن کر دیا، یہ سراسر غلط ہے. اس کے بارے میں نہ تو کوئی حدیث ملتی ہے اور نہ کسی عالم دین سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے. یہ بات جو عوام میں مشہور ہو چکی ہے، ایسی روایت جو کہ نہ تو کوئی شریعت حیثیت رکھتی ہو، اس کو آگے بیان کرنا بھی غلط بات ہے. اور اس سے لوگوں کے اندر جو فتنہ برپا ہوا ہے اور لوگ اس بات کو عام لوگوں کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں. اسی لسٹ میں ایک اور نام مرزا محمد علی جہلمی کا ہے. یہ وہ شخص ہے
کہ جو مرزائیوں کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین کے اندر شک ہے کہ مرزائی لوگ کافر ہیں، مگر یہ ان لوگوں کو مسلمان کہتا ہے۔ ان جیسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اسی لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، نبیوں کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، اور عیسائی اور یہودیوں کو مسلمانوں سے بہتر کہتا ہے۔ یہ شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ شخص پہلے انجینئر تھا اور بعد میں کسی مدرسے سے پڑھے بغیر خود کو عالم دین سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر اور علم صرف و نحو کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شخص اس علم سے کوسوں دور ہے۔ آج کل اکثریت سے نوجوان لبرل ذہن کے لڑکے لڑکیاں اس کے فالوور بن چکے ہیں۔ اس شخص کے عقائد و نظریات مرزائی اور فتنہ پرست لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ دور حاضر کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو قیامت تک آنے والے فتنہ باز جس کی جماعت کی تعداد 300 تک پہنچتی ہو، میں اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی رہائش تک بتا سکتا ہوں، اور یہ سب باتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اہل علم ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، تم گزشتہ باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آنے والی باتوں کے متعلق پوچھتا تھا۔ آج کل ہم فتنوں میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہمارے چہروں سے عیاں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بات سنی تھی، جب تو 20 یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں میں ہو اور پھر ان کے چہروں کو غور سے دیکھے، اگر ان میں تجھے ایک چہرہ بھی ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو، تو جان لینا کہ ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ باروایت مسند احمد حدیث نمبر 175۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت اور پیار کریں اور دین اسلام کو سمجھیں تاکہ موجودہ اور آنے والے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ جن سے ہمیں پیار ہوگا قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اگر ہم اپنے مال، اولاد، بیوی، بچوں یا دنیا کے کسی اور رشتے سے پیار کریں گے تو قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا مال اور اولاد ایک فتنہ ہے۔ آج ہر انسان دنیا کی محبت میں پڑ چکا ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور گھر، گاڑی، بنگلہ حاصل کرنے کے جستجو میں
اپنی آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اس محبت نے ہمیں فتنوں اور دنیا کے مسائل سے بچانا ہے اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور ان کا ادب ہم پر لازم ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ منزل ہے، اگر وہ عطا ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ انشاءاللہ دور حاضر کے فتنوں پر مزید ویڈیوز آئیں گی۔ اگر آپ ناظرین ہمیں اس ویڈیو سے متعلق کوئی رائے دینا چاہیں یا کوئی ایسا فتنہ ہے جس کا آپ ناظرین کو علم ہے تو ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔